الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور دوسرا جمعہ ہے. اس مبارک مہینے میں اس مہینے کی برکت اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مہینے کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور خصوصاً شب قدر جیسے عظیم الشان رات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بنیادی عمل کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اعتکاف. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں ہیں جس کے ذریعے سے مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن انہی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف، اور یہ تمام عبادات میں سے ایک نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے، اعتکاف ایک ایسی حالت ہے کہ مومن مسلمان تمام دنیاوی معاملات سے یکسر ہو کر اور یکسو ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کونا گوشی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے در پر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، تیرے در پر پڑا رہوں گا. یہی اعتکاف اللہ تعالیٰ پر خود کو بخشوانے اور اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے بہت عظیم الشان عمل ہے اور ایک بنیادی عمل ہے. عطاء الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اعتکاف کی بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے فوائد ذکر ہوئے ہیں۔ انہی خصوصیات اور فوائد میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا اعتکاف کرنے والے کے لیے جو عبادت میں نہ لکھا جاتا ہو۔ ہر عمل، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا اور سونا، یہ بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور انہی خصوصیات میں سے ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ مومن مسلمان شب قدر جیسے عظیم الشان رات سے بھرپور فائدہ اٹھا لے، اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے کہ شب قدر اس کا تعین اور اس کا خاص ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کس رات میں ہے، اور اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان سر توڑ اور صحیح اپنے آپ کو تھکا کر اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ اور لازمی بات ہے کہ عام دنوں کی بنسبت یعنی اعتکاف کے علاوہ اگر کوئی مومن مسلمان اس طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان 10 راتوں میں اور خصوصاً طاق کی راتوں میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ساری رات لگا رہے، تو تھوڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے کبھی اسے گھر جانا پڑے گا، کبھی اسے باہر جانا پڑے گا، کبھی اس کو ادھر جانا پڑے گا، کبھی کیا معاملہ ہوگا، تو بھرپور فائدہ اور صحیح معنوں میں شب قدر کی رات میں عبادت نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اعتکاف کرنے والا اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اگر اعتکاف کرنے والا اس رات میں سو بھی رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا اجر عظیم عطا فرما رہے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں سو بھی رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی وجہ سے شب قدر جیسے عظیم الشان رات سے اس کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے اور عظیم الشان عمل ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا حقیقت میں ملکوتی صفات اس میں سما جاتے ہیں۔ بار بار اس پر میں نے وہ ذکر کیا ہے نا کہ انسان میں 2 قسم صفات کا وجود ہوتا ہے، ایک حیوانی صفات اور ایک ملکوتی صفات۔ حیوانی صفات انسان میں وہ درندگی ہے جو گناہوں کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے۔ حیوانوں کی صفات، جانوروں کی صفات، جانوروں کی صفات صرف چیر اور پھاڑ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے اور بھی بہت سارے ایسے صفات ہیں جو انسان میں عیب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ملکوتی صفات، فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں کی صفات، اچھے صفات۔ جب مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے عبادت کے ذریعے اور اس کا ذکر اور نماز روزہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کا تعلق ملائے اعلیٰ اوپر آسمانوں سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ ایسے شخص میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ مومن مسلمان پستی کی طرف جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے
نفس و شیطان کے اطاعت میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق پستی کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ زیادہ تعلق وہ جنات اور شیاطین کا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے شیطانیت میں، اس سے کوئی بھی مشورہ یوں مشورہ دے دے گا۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے نا، فری مشورہ دیں گے، کرنا آپ کا کام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں کی صفات کیا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، یعنی تمام بشری تقاضوں سے، تمام بشری صفات سے وہ پاک ہیں، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پل جھپکنے کے برابر بھی نہیں کرتے ہیں۔ بین ہی یہی صفات اعتکاف کرنے والے میں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، نافرمانی سے بچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں لگا رہتا ہے، کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، بہت سارے بشری تقاضوں سے وہ خود کو بچا کر، عام معمولات سے خود کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی صفات یعنی فرشتوں والا عمل ہے، فرشتوں کی صفات اس میں آ جاتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے، اصل اعتکاف یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضائے بدن کو، بدن کے تمام اعضاء کو ان کے روزمرہ اور معمولی حرکات سے روک دیا جائے، اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے۔ اب ہمارا روزمرہ معمول اور روزمرہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، کبھی کس کی سنتے ہیں، کبھی کس کو کیا بولتے ہیں، کبھی کس سے کیا بولتے ہیں، کبھی کس کو کچھ بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، مومن مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو روزمرہ معمول کے مطابق جو آنکھ، کان اور زبان اور ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں، تو اس استعمال سے یہ رک جاتے ہیں، بلکہ ان کا استعمال محدود ہو جاتا ہے۔ صرف اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیر کی بات نکالتا ہے اعتکاف کرنے والا، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی تہمت، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی برائی، اور آنکھوں سے بھی بد نظری سے بچ جاتا ہے، غلط چیز دیکھنے سے بچ جاتا ہے، اچھی چیز دیکھتا ہے۔ کانوں سے بھی، اس کے کانوں کا سننا بھی محدود ہو جاتا ہے، کانوں سے وہ چیز سنتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ تو یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے کہ تمام اعضائے بدن کا وہ روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھو عیسائیت میں ایک چیز ہے رہبانیت، اور رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ تمام دنیاوی معاملات یعنی دنیا داری کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ دنیا داری میں شادی بھی آتی ہے وہ بھی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو وقف کر دے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ یہ عیسائی مذہب میں ہے۔ عیسائی وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، ان کے جو پوپ ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے گرجوں میں ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، لیکن رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تعلیمات، حضور علیہ السلام کے ارشادات میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ یکسر بالکل دنیا داری کو بالکل چھوڑ دیں، اس طرح رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت یعنی دنیا سے لا تعلقی اور اللہ تعالیٰ سے مکمل وابستگی، دنیا سے لا تعلق، میری امت کی دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے تعلق کٹ کر دینا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل وابستگی اور لو لگا دینا، اس میں ہے کہ وہ مساجد میں آ کر بیٹھ جائے۔ بس یہ مومن مسلمانوں کی رہبانیت ہے۔ جو مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جاتا ہے اور دنیا داری سے خود کو کٹ کر دیتا ہے،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیتا ہے، یہ مسلمانوں کی روحانیت ہے، یہ دنیا سے قطع تعلق ہو گیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بالکل دنیا داری سے وہ قطع تعلق ہو جائے، اور حدیث میں بھی ہے کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، کیل ہوتی ہے نا، کیلے یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے، لازمی بات ہے، مسجد میں شیطان نہیں ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ مومن مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اعتکاف کرنے کی نیت سے جب آپ آ گئے ہیں، بس آپ عبادت میں ہیں، آپ کچھ نہ دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ثواب عطا فرما رہے ہیں، آپ عبادت میں ہیں۔ اور جو شخص مسلسل عبادت میں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول، ایسے مجلسوں کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عبادت دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی حاجت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو وقت دو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں وقت زیادہ لگاؤ، تیرے معاون اور مددگار فرشتے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تیرا اٹکا ہوا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر دے گا۔ بس آپ یہاں اللہ تعالیٰ کو وقت دو، جس کے کام اور جس کی مدد فرشتے کریں تو کیا ان کے وہ کام پورے نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، میں بار بار یہاں کہتا ہوں، ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ایسے نہیں بڑھتی ہے کہ بس ایک دن ایک رات 24 گھنٹے بیٹھے رہو، بس تمہاری ایمانی کیفیت یوں بڑھ گئی ہے۔ یہ وظائف کے متعلق بھی میں بار بار یہی کہتا ہوں نا، جو وظائف ہمیں علماء حضرات دیتے ہیں، بڑے دیتے ہیں، جب ہم وظائف کرتے ہیں آہستہ 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 دل کا زنگ اتر جاتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے گناہوں کا، اور ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی حالت پر مومن مسلمان پہنچ جاتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعے اس کے مقاصد پورے فرماتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ صرف اعتکاف کرنے سے، جب آپ نے اللہ کے لیے اعتکاف کر لیا ہے، صغیرہ گناہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے، کبیرہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف یہ بہت زیادہ عظیم الشان عمل ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اتنا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے پورا رمضان بھی اعتکاف فرمایا، اور اس پورے رمضان اعتکاف کرنے کا بنیادی مقصد وہ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، اور حضور علیہ السلام نے 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور 10 دن کا اعتکاف حضور علیہ السلام نے تمام عمر فرمایا۔ اعتکاف جیسی عبادت کے لیے، اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں
کہ حضور علیہ السلام کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ میں، اچھا عشرہ 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، تیسرا عشرہ وہ تیسرے 10 دن. تو جب عشرہ اگر آیا نا تو آپ سمجھ جائیں 10 کہتے ہیں. رمضان کے آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن. ترجمہ تو میں کر لیتا ہوں لیکن بعض اوقات خیال نہیں ہوتا ہے. معتکف میں نہیں کہتا ہوں نا، اعتکاف کرنے والا. معتکف آسان ہے لیکن بعض کو کیا پتہ ہوتا ہے معتکف کیا بلا ہے. اعتکاف کرنے والا بس آسان ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن. تو حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا. اور ازواج مطہرات کا اعتکاف اپنے حجروں میں ہوا کرتا تھا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. فلم یعتکف عاما، کسی وجہ سے کسی خاص وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا. فلما کان العام المقبل اعتکف 20، تو حضور علیہ السلام نے پھر اگلے سال 20 دن اعتکاف فرمایا. تو ان احادیث سے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کا کتنا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، بہت زیادہ. اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. اور اعتکاف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا فی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں، وہ یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کیوں بچتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ لازمی بات ہے جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف پہ نہیں بیٹھا ہوتا ہے اور مسجد سے باہر ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا احتمال ہوتا ہے. غیبت کر لے گا، جھوٹ بول لے گا، چغلی کر لے گا، غلط سن لے گا، غلط بول لے گا، غلط دیکھ لے گا. لیکن اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو گئے، بچ گیا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. یہ کتنا بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا دیکھو ایسے بھی احادیث میں کہ ایک شخص کا کسی نیک عمل کے متعلق زندگی بھر معمول ہو، کسی مومن مسلمان کا زندگی بھر کسی نیک عمل پر زندگی بھر معمول ہو، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اب اس عمل کو نہیں کر سکتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو وہ اجر دیتا ہے. کتنی بہت بڑی بات ہے. جو شخص زندگی بھر رمضان کے روزے رکھتا رہا لیکن عمر کے ایک ایسے سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ابدی طور پر، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، لیکن جس کا معمول ساری عمر روزے چھوڑنے کے ہوں، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، تو اس کو تو لینے کے دینے پڑتے ہیں. وہ یہ نہ سوچے یہ اس کسی کے لیے جو اس کا معمول ہو. بہرحال وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، تو جو نیکیاں اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں نہیں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بار نیکیاں کرتا، جنازے میں جاتا، دعا میں جاتا، کسی کی عیادت کے لیے جاتا، رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے، مومن مسلمان کی حاجت کے لیے نکلتا،
تو جیسے بار ایک شخص یہ تمام نیک اعمال کر رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو وہ اجر ثواب عطا فرما رہے ہیں فری میں، اور اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے تو وہ الگ اسے اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ آخرت کی کرنسی اور آخرت کے پیسے کما رہا ہے۔ تو اعتکاف اس کی بہت زیادہ بڑی فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح اعتکاف کے بنیادی طور پر 3 قسمیں ذکر ہوتی ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف، اور ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مومن مسلمان اپنے اوپر منت مان لے اعتکاف کی۔ مثال کے طور پر یوں کہے، اگر میرا یہ فلانا کام ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 5 دن اعتکاف کروں گا۔ اب اس نے 5 دن کے اعتکاف کرنا اپنے اوپر ضروری اور واجب کر لیا ہے، لہٰذا یہ 5 دن روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا۔ اور دوسرا قسم اعتکاف کا ہے سنت، اور سنت اعتکاف اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کا پورا نام ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ تو اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر اس اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے، اور علی الکفایہ اسی لیے ہے کہ اگر محلے میں سے ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ذمہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے اس محلے سے کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر سے اس گناہ کو ہٹانے کے لیے دوسرے محلے سے کسی شخص کو لے آئیں اور اعتکاف کے لیے بٹھا دیں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ اسی طرح کوئی وقت کی تحدید ہے کہ اس وقت میں بیٹھنے اور اتنا بیٹھنے، کوئی چیز اس کے لیے مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ اس نفل اعتکاف کو زندگی بھر کا معمول بنائیں کہ جب بھی آپ مسجد میں اندر آئیں اور اپنا دایاں پاؤں اندر کرو اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو تو اپنے دل میں نفل اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کرو کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ اور اعتکاف کے اپنی معنی ہے رک جانا، الحبس، ٹھہر جانا، کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرا رہوں گا تو میری نیت اعتکاف کی ہے۔ لہٰذا اب جتنی دیر تک یہ نیت کرنے والا مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب دیتے رہیں گے۔ لیکن اس نفل اعتکاف کی فضیلت عام دنوں کے بنسبت رمضان میں اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان میں نفل عبادت وہ فرض کے درجے پر آ جاتی ہے، اور فرض عبادت اللہ تعالیٰ 70 درجے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد میں آ گیا اور اسے اعتکاف کی نیت کرنا یاد نہیں رہا، مسجد میں بیٹھ گیا ہے، سنتے بھی پڑھ لیے یا کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، پھر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے، وہیں پر اعتکاف کی نیت کر لے۔ بس نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں کہہ دو کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں اعتکاف سے ہوں، بس اپنے الفاظ میں آپ اپنے دل میں کہہ دے۔ اور اسی طرح نفل اعتکاف یہ زندگی بھر کا معمول ہونا چاہیے۔ دیکھو میں ہر بیان میں بار بار کہتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات بیٹھے۔ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد گرامی ہیں وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو اعتکاف کی نیت تیز آواز سے بھی کر لیا کرتے
تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو یا کسی کا خیال نہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کو بھی پتہ چل جائے اور اس کا بھی خیال ہو جائے اور وہ بھی نیت کر لے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کرو کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگو بس نویت میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو دوسرے بھی نیت کر لیا کریں گے۔ اور اس نفلی سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر مومن مسلمان اعتکاف کرنے کی نیت کرے اور اعتکاف کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اور جیسے ہم مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اسی طرح ہم اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتا دیں کہ وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے اس آخری عشرے میں ہم اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے کام آگے پیچھے کر دیں اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر بالفرض آخری عشرہ آ گیا ہے، آپ نے نیت بھی کی یا اللہ میں کوشش کروں گا، مجھے توفیق دے، میرے مسئلے مسائل ہیں یا اللہ ان کو آگے پیچھے کر دے، اپنے فضل سے تیرے در میں اور تیرے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مناجات کرتے رہے، لیکن آپ کو آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملا یا توفیق نہیں ملی یا اور کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے تیری نیت پر اجر دے دیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی مومن مسلمان آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا ہے یا کرنے کا موقع نہیں ہے، تو وہ جتنا وقت اس کو ملتا ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو 1 منٹ ہو، جب بھی مسجد میں نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ اور اس سے زیادہ اپنے کام کاج سے اگر فرصت ملے، اپنی ڈیوٹی سے یا چھٹی کے دنوں آپ 1 دن اعتکاف کر سکتے ہیں، تب بھی غنیمت جانو۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت برکتیں ہیں، عام دنوں کے بنسبت اس میں عبادتیں، اس میں عبادت کرنا ہے اور اس میں نیک اعمال کرنا ہے، بہت زیادہ اجر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ 1 دن اعتکاف کر سکتے ہیں تب بھی کر لو، 1 دن 1 رات کر سکتے ہو تب بھی کر لو، 2 دن اعتکاف کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا تب بھی کر لو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے صرف 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندق حائل کر دیں گے، جو ہر خندق لمبائی اور چوڑائی میں خافقین سے زیادہ وسیع ہوگی۔ ہر خندق اور خافقین کے 2 مطلب بیان ہوئے ہیں، جتنا فاصلہ مغرب اور مشرق کا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گے، یا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا اللہ تعالیٰ۔ مقصد اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور کر دیتے۔ جب 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو اگر آپ 1 دن 1 رات کریں گے تو کتنی فضیلت ہوگی، اگر آپ 2 دن کریں گے تو کتنی فضیلت ہوگی، اگر آپ 3 دن اعتکاف کریں گے تو پھر فضیلتیں گنتے رہو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم بادشاہ ہیں، فضل کرنے والی ذات ہیں، اس کے آپ اپنے اعمال کو مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھو۔ کبھی کبھی مومن مسلمان کا عمل تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے دیتے ہیں۔ اس کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، خوشنودی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق اور سنت طریقوں کے مطابق ہوتا ہے وہ عمل۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو لمحات ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو قیمتی بنانا چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں، ہم اگر یہاں کچھ کریں یا نہ کریں ان کو تو ضرور بتا دینا چاہیے کہ دیکھو پہلے تو کوشش کرو کہ رمضان کے آخری عشرے میں
وہ سنت اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ، ایک جگہ اپنے لیے خاص کر دو کہ میں یہاں پر عبادت کروں گی، نوافل وغیرہ اور اپنی نمازیں پڑھتی رہوں گی، تو وہاں پر اعتکاف کے لیے بھی بیٹھ جائے۔ اپنے لیے ایک جگہ خاص کر لے، کمرے میں ہو، برآمدے میں ہو، ساتھ میں باتھ روم ہو یا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر وہ اپنی چارپائی ڈالے یا نہ ڈالے، چادریں لگائے یا نہ لگائے، لیکن بہتر ہے کہ چادریں لگا دیں۔ ہر کوئی گھر میں کوئی بھی ہو، ادھر آنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ اعتکاف کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ آرام سے اپنی عبادت کر سکے گی۔ پہلے تو 10 دن کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے، آپ اسے یہ بتا دیں، اپنے لیے ایک جگہ خاص کر دو گھر میں، فرصت ملے دن رات میں سے اگر 1 گھنٹہ فرصت ملے تب بھی نفل اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر موقع ملے 1 دن کا اور 1 رات کا یا 2 دنوں کا اور 3 دنوں کا، تو تب بھی بیٹھ جاؤ نفل اعتکاف کے لیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ اجر ثواب مردوں کو عطا فرماتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی عطا فرمائیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے تھوڑی زیادہ سہولت ہے۔ مرد تو یہاں پر مسجد میں بیٹھ جائیں گے، بھائی دنیاوی باتیں مت کرو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں دنیاوی باتیں کرنا وہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یا کوئی اور چیز لے کر آنا، سینہ پر رونا، یا کوئی چیز رکھ کر بیچنا، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عورتوں کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے۔ وہاں پر اگر کوئی عورت اور آ گئی ہے، کوئی مہمان آ گئی ہے، رشتہ دار آ گئی ہے، کچھ دنیاوی باتیں بھی ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ تو انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، وقف جگہ تو نہیں ہے۔ یا وہاں پر اگر بہت ضرورت ہے، سینہ پرونا ہے، کچھ کپڑے بنانا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام بالکل کر سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں اپنا وقت خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دین اور دینداری کے کاموں میں اپنا وقت خرچ کرتی رہے، اپنا وقت خرچ کرتی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہت زیادہ اجر ثواب عطا فرماتے رہے۔ تو اعتکاف انشاءاللہ آ رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ ابھی دور ہے، لیکن دور کو دور مت سمجھو، بس ایسے کہو کہ آخری عشرہ وہ سر پر آ گیا ہے۔ اور جب بھی ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت ہو، اور آخری عشرے کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جیسے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد فوراً تقریباً 10-20 منٹ قرآن خوانی کریں گے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی بیٹھ جائیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی بیٹھ جائیں۔ آپ کچھ بھی پڑھ لیں، بس کچھ بھی نہیں آتا ہے اللہ اللہ کر لیں۔ اس کے بعد مختصر سی دعا کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ تمام زندوں اور مردوں کے لیے، سب کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ دعا قرآن الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔